السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، حق و باطل کی جنگ اسی روز سے جاری ہے جس روز انسان کو پیدا کیا گیا اور شیطان نے متکبر ہو کر حکم الہی کو نہ مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اسے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تو اس نے قسم کھائی کہ ہر اس طریقے سے انسان کو گمراہ کرے گا جو اس سے ممکن ہوا۔ وہ انسان کو اپنی راہ پر چلائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم تک نہ پہنچا دے۔ دوستو، شیطان کا قرب قیامت سے قبل کا تیار کردہ سب سے بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا، جو کہ بدترین فتنہ ہے کیونکہ یہ خدا بن کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور بظاہر اس کے پاس تمام خدائی اختیارات، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، جنت اور جہنم دکھانا، بارش برسانا، خوراک اور وسائل پر کنٹرول اور لوگوں کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے کی طاقت موجود ہوگی، لیکن یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہوگا تاکہ ایمان والے اور منافق لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ دجال کی آمد سے قبل اس کے شیطانی چیلے اور سیکرٹ سوسائٹیز کے لوگ، مثلاً الومناتی اور فری میسنری کے لوگ، اس تمام خفیہ ٹیکنالوجی کو تیار کریں گے، پوری دنیا کو ایک حکومت کے نیچے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے جسے ون ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، تاکہ پوری دنیا پر کنٹرول کرنا آسان ہو۔ لوگوں کو ایک عالمی حکومت میں شامل کرنے کے لیے ویسے تو یہ لوگ بہت سارے خفیہ طریقے اپنا رہے ہیں جس کی لوگوں کو خبر تک نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے اہم طریقہ ہوگا RFID نام کی ایک چپ کو انسانی جسم کے اندر داخل کر کے اس کی سوچ، اس کے جسم اور اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا۔ 2014 کے اندر ڈیوڈ کرالی نام کے ایک مشہور امریکن فلم میکر نے گرے اسٹیٹ نام کی ایک فلم بنائی جس کے اندر دکھایا گیا کہ یہ سیکرٹ سوسائٹیز مستقبل میں کیش کو ختم کر کے انوویشن کے نام پر انسانوں کے جسم کے اندر ایک مائکرو چپ کو فٹ کرنے والی ہیں جسے RFID کہتے ہیں، جس کے بعد تمام انسان گورنمنٹ کے لیے صرف ایک بھیڑ بکری یا مخصوص شناختی نمبر بن کر رہ جائیں گے، جنہیں جب چاہے گورنمنٹ اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے، لین دین کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے اس RFID چپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر وہ اس چپ کو لینے سے انکار کرتے ہیں تو گورنمنٹ انہیں فیما نام کی ایک اسپیشل فورس کے ذریعے قید کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اسے امپلانٹ نہ کروا لیں، یا پھر انہیں جان سے مار سکتی ہے۔ لوگوں کی پرائیویسی کو ختم کر کے ان کی ہر لمحہ ان کے گھر کے اندر جاسوسی کی جاتی ہے، جس کا تمام کنٹرول سرکاری آفیشلز کے پاس ہوتا ہے۔ آمد و رفت کو ختم کر کے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا جاتا ہے، اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے گورنمنٹ کا حکم ماننے پر، اور اس طرح سے مجبور ہو کر ون ورلڈ گورنمنٹ کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ یہ RFID کا نشان کس سیکرٹ سوسائٹی کا سمبل ہے، یہ یقیناً آپ میں سے بیشتر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض اس فلم کے اندر ان سیکرٹ سوسائٹیز کے ایجنڈا کو، جو وہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فیوچر میں پلان کر رہی ہیں، واضح انداز کے اندر کھلے عام ایکسپوز کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اس فلم کی ریلیز سے کچھ مہینے پہلے ہی ڈیوڈ کرالی کی اپنی بیوی اور 4 سالہ بیٹی کے ساتھ گھر سے پراسرار طریقے سے لاش ملی، اور ان کی موت کے بعد ان کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے اسے مسٹیریس کیس کہہ کر بند کر دیا گیا۔ لیکن اس فلم کا ٹریلر آج بھی YouTube پر موجود ہے، جسے آپ چاہیں تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، بائبل کے اندر اس RFID چپ کو مارک آف دی بیسٹ یا شیطانی چھاپ کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ بائبل کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشہ کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ اس نے چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں اور غلاموں کو اپنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کرا دی، تاکہ ان کے سوا جس پر یہ نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، اور جو سمجھ رکھتا ہے اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ RFID سے مراد ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ یہ اتنے سائز کے ٹرانسمیٹر ہیں جو کہ چاول کے سائز کے برابر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی بیٹری نہیں ہوتی، جبکہ ایک ٹرانسمیٹر جس کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے اسے ریڈر کہتے ہیں۔ یہ RFID کو سگنل بھیجتا ہے، تو بدلے میں RFID ریڈر کو ایک کوڈ بھیجتی ہے جس میں اس شخص یا چیز سے متعلق تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہیں اور اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ RFID کو بالکل ایک بار کوڈ کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سب سے پہلے بار کوڈ اور RFID کا فرق سمجھ لیں۔ بار کوڈ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے، اور اسے ریڈ کرنے کے لیے ریڈر کے سامنے بار کوڈ کا ہونا ضروری ہے، لیکن RFID کو بنا ریڈر کے سامنے رکھے کئی میٹر کے فاصلے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بار کوڈ ایک ہی وقت کے اندر ریڈ ہوتا ہے، لیکن RFID چپ ایک ہی وقت کے اندر سینکڑوں ریڈ کی جا سکتی ہیں۔ بار کوڈ چھپا ہوا نہیں ہوتا، لیکن RFID کو کہیں بھی چھپایا جا سکتا ہے، جس کی غیر موجودگی میں انسان مستقبل میں نہ تو کچھ خرید سکے گا، نہ کچھ کھا سکے گا، اور نہ ہی کوئی کام کرنے کے قابل ہوگا۔ اسی لیے انسانوں کو اسے لگانے پر مجبور کیا جائے گا، جو کہ انسانی نمبر پلیٹ کا کام کریں گی۔ جیسے آج ہمارے پاس شناختی کارڈ کی موجودگی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے RFID انسانوں کی شناخت کے لیے استعمال ہوں گی۔
سی ٹی اسکین کی مدد سے اسے انسانی جسم کے اندر داخل کرنا تو آسان ہے، لیکن نکالنا انتہائی مشکل اور خطرناک ہے، کیونکہ اگر اسے ہاتھ کی بجائے گردن کے اندر رکھا جائے تو اس میں موجود صرف چند ملی گرام کا شیپ چارجر کسی ریموٹ کی طرح ریڈر کی مدد سے یا سیٹلائٹ کی مدد سے کنٹرول کر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے یا تو مفلوج کر سکتا ہے یا اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اور جو بھی شخص گورنمنٹ کا حکم نہیں مانے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور اس کی امپلانٹ 2020 سے شروع بھی ہو چکی ہے، جو انسان کی تمام نقل و حرکت سے لے کر اس کی سوچوں تک کو کنٹرول کر پائیں گی۔ اور یوں یہ سیکرٹ سوسائٹیز دجالی فوج کو تیار کریں گی جو صرف اس کا حکم ماننے کے لیے مجبور ہوگی۔ انسانوں کی پرائیویسی کو ختم کر دیا جائے گا اور ہمیشہ دیکھنے والی آنکھ یا آل سینگ آئی ہمیشہ ان پر نظر رکھے گی، جس کی مثال ہے سنوپرف چارٹر، جو کہ ایک نئے قانون کا نام ہے جو کہ 2016 کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر پاس ہو چکا ہے۔ اور سنوپر کا مطلب ہے جھانکنے والا۔ اس قانون کے تحت ہر شہری کی ذاتی معلومات، موبائل پر کی جانے والی بات، میسیجز، سوشل میڈیا کی تمام ایکٹیویٹی، وہ شخص کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کا یہ تمام ڈیٹا گورنمنٹ اپنے پاس اس کو بنا بتائے جب چاہے جہاں چاہے سیو کر سکتی ہے۔ حالانکہ یہ کام وہ پہلے بھی کر رہی تھی، لیکن اسے قانونی حیثیت اب ملی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جن لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے ان کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ خود سے پوچھیں کہ کیا اس قانون کے پاس ہونے کے بعد آپ ایک شہری رہ جاتے ہیں یا کوئی غلام؟ اس کے علاوہ جو بھی شخص اس ایجنڈا پر آواز اٹھانے کی جرات کرے گا اسے بھی امپریزنمنٹ آف پبلک پروٹیکشن نام کے قانون کے تحت عوام کے لیے خطرہ سمجھ کر کسی بھی وقت جیل کے اندر بھجوا دیا جائے گا، جسے چھوڑنے کا فیصلہ حکومتی بورڈ کرے گا۔ اور یہ قانون 2005 کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پر پاس کیا گیا، جبکہ لوگوں کے اس قدر بڑے ڈیٹا کو ریکارڈ کے طور پر سیو کرنے کے لیے پلانیٹیئر ٹیکنالوجیز نام کا ادارہ جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے اندر موجود ہے اور اسے بگ برین بھی کہتے ہیں، یہاں پر سیو کیا جائے گا۔ پلانیٹیئر کا مطلب ہے ایسی چیز جو بہت دور سے دیکھ سکے۔ دوستو یہ سب کچھ اس نیو ورلڈ آرڈر حکومت کے لیے کیا جائے گا تاکہ انسانوں کو ایک حکومت کے نیچے اکٹھا کیا جائے، انہیں کنٹرول کرنا آسان ہو۔ اور نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر ایک فرد پر ریاست کا مکمل کنٹرول ہونا۔ جو کچھ بھی ہوگا گورنمنٹ کی مرضی سے ہوگا، لوگوں کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، جس کا یہ لوگ پورا نقشہ تیار کر چکے ہیں۔ اور جس دن پوری دنیا کے اندر اس چپ کو انسانوں کے جسم کے اندر امپلانٹ کرنا شروع کیا جائے گا، اس منصوبے کو ID 2020 کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ان کے منصوبے کے مطابق اس چپ کو 2020 سے ہی انسانوں کے اندر امپلانٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کئی امریکی کمپنیاں اپنے امپلائیز کے جسم کے اندر اسے امپلانٹ بھی کر چکی ہیں، جسے ایک یہودی زائنسٹ راک فلر فاؤنڈیشن اور مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹ اور اس کی بیوی لنڈا فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہیں، بلکہ اس کے اندر گیوی نام کا ایک الائنس بھی شامل ہے جسے دی گلوبل الائنس فار ویکسین اینڈ امیونائزیشن بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہودی راک فلر خاندان کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک، عالمی ادارہ صحت، بل گیٹ اور اس کی بیوی، ورلڈ بینک اور یونیسیف جیسے تمام یہودی ادارے اس ایجنڈا کو لے کر چل رہے ہیں، جن کا مقصد ہے کہ علاج کے نام پر ایک ایسی ویکسین کو تیار کیا جائے کہ اس ویکسین کے ذریعے انسانوں کے جسم کے اندر اس RFID چپ کو داخل کیا جائے اور کسی بھی شخص کو اس کی خبر تک نہ ہو۔ اور اگر بعد میں خبر ہو بھی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان کے بدلے میں اسے نکالنے کا رسک کبھی بھی نہیں لے گا۔ اور یہ ایجنڈا بظاہر تو ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن 2020 کے آغاز سے ہی صورتحال مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے، کیونکہ کووڈ-19 جو ایک معمولی سے فلو سے زیادہ خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن اس سے انسانوں کو خوفزدہ کرنے کے عمل پر ذرا غور کریں کہ حرمین شریفین تک کو خالی کروا لیا گیا۔ اور ابھی سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ موسم بہار کے اندر اور بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گا اور مزید ہلاکتیں کرے گا، جس کے کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ اس کی ویکسین بھی تیار ہو چکی ہے اور اسے سپلائی کر کے اربوں ڈالر کا منافع یہودی کمپنیاں کما رہی ہیں۔ اور پھر ممکن ہے کہ علاج کے طور پر RFID چپ کو ہر شخص کے لیے ویکسین کے طور پر ضروری قرار دے کر لگانے کا مرحلہ شروع کیا جائے۔ اور لیجئے پھر یہ ایجنڈا 2020 میں ہی مکمل ہو گیا، جسے دجال ہر شخص کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ہر شخص کے دائنے ہاتھ یا ماتھے پر اس چپ کو لگا دیا جائے گا اور وہ شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، دجالی آنکھ یا آل سینگ آئی کی نظر میں ہوگا۔ ڈاکٹر جان کولمین جو کہ ایک مشہور ریسرچر ہیں، اپنی ایک مشہور کتاب کانسپیرسی ہیرارکی کے اندر کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ چپ لگا کر ایک حکومت کا حصہ بنا دیا جائے گا جسے ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ اس شخص کی اوقات بھیڑ بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی اور گورنمنٹ کی خفیہ ایجنسیاں انہیں کنٹرول کریں گی۔ عالمی معاشی انتظام حکمران طبقے کے کنٹرول میں ہوگا، جو لوگوں کو صرف اتنا خوراک اور وسائل فراہم کریں گے کہ لوگ صرف زندہ رہ سکیں۔ تمام دولت 300 فری میسنری کے بڑوں کو دے دی جائے گی اور ہر شخص اپنی زندگی بچانے کے لیے انہی کا محتاج ہوگا۔ جو اس چپ کو لینے سے انکار کرے گا اسے شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا
اس کے کریڈٹ کارڈ بند کر دیے جائیں گے، وہ نہ تو کچھ خرید پائے گا اور نہ ہی کچھ کما پائے گا۔ اسے فیما کی ان اسپیشل جیلوں کے اندر قید کر دیا جائے گا جنہیں اسپیشلی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا ثبوت امریکی ڈالر کے بل پر اور برطانیہ کے پاؤنڈ کو الٹا کر کے پڑھنے پر مل جاتا ہے۔ اور اسی لیے دوستو دجال کو قرب قیامت کا بدترین فتنہ کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بار بار امت کو اسی لیے اسے ڈرایا تاکہ لوگ اسے بھول نہ جائیں اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اسے پہچان لیں۔ اور یہ سب تو ان لوگوں کی چالیں ہیں جو ضروری نہیں کہ کامیاب ہوں، اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی ایکسپوز بھی ہوں گے، اور پوری دنیا کو آہستہ آہستہ ان کے متعلق اویئرنیس بھی ملے گی اور اس ایجنڈے کا پتہ بھی چلے گا، جس کے بعد لوگ اس سازش سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہمیں دجال کے فتنے سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف ایمان والے لوگ اس کی چالوں اور فتنے کو پہچان لیں گے بلکہ کھل کر اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ اس کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی قیادت میں نہ صرف جنگ لڑیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک فتح بھی نصیب کرے گا، کیونکہ کچھ منصوبے وہ ہیں جو یہ لوگ بناتے ہیں اور کچھ منصوبے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بناتا ہے، اور ہوتا ہمیشہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دوستو شیطان کی قوت یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی طاقت مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اس کی مدد کو حاصل کرنے والے اعمال کے ذریعے شیطان کی چالوں کو کچھ اس طرح سے تباہ کر دیتے ہیں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے اویئرنیس کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔